من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. ابھی اس سے پہلے آپ عزاداری سے متعلق دو بہترین مکمل اور اہم گفتگو سماعت کر چکے ہیں. جو پروگرام کا شیڈیول ہے اس کے حساب سے تاخیر ہو چکی ہے، لہٰذا ہم یہ گزارش کر رہے تھے کہ ایک تقریر کم کر دی جائے اور آخر میں جون صاحب گفتگو کر کے اور اس پروگرام کو ختم کریں، لیکن بہرحال نہیں ہوا. لہٰذا طے یہ ہوا کہ ہم کوئی تقریر نہیں کریں گے، صرف اس سے متعلق جو پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹس ہی بیان کریں گے. لہٰذا صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہیں. عزاداری کو لے کے ہماری قوم کے درمیان جن حالات کو پیدا کیا گیا ہے، صحیح معنوں میں قوم کو ابھی یہ آئیڈیا ہی نہیں کہ عزاداری ہے کیا چیز. بچپنے سے ہم نے عزاداری کے نام پہ کچھ رسومات کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا جب ہوش سنبھالا ہے تو انہی رسومات کے مجموعے کو ہم عزاداری سمجھتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، ہدف کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، حقیقت کیا ہے، ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہے. اور ابھی ایسی فکر ہو گئی ہمارے درمیان کہ انہی رسومات کے تحفظ کو ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ عزاداری کا تحفظ ہے. خود عزاداری کی وضاحت پہ بات ہو چکی ہے. در واقع خود ایک چیز ہے عزا، بلکہ بعض برادران کہتے ہیں عین اور غین کا فرق تو معلوم ہے نا. کچھ چیزیں ہیں عزاداری اور کچھ چیزیں ہیں غزاداری. تو ہمارے یہاں اتفاقاً عزاداری تھوڑا اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے اور غزاداری والی تھوڑا، بلکہ یوں کہا جائے کہ غزاداری اس لیے تھی کہ عزاداری تک پہنچے، اور اب یہ ہو گیا عزاداری اس لیے ہے کہ غزاداری تک پہنچے. معاملہ الٹا ہو گیا ہے. تو بہرحال عزاداری خود عزا ایک مفہوم ہے، اور اس مفہوم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. ظلم کے خلاف احتجاج کی جو عزاداری کا تقریباً جز نہیں رہ گیا ہے، اس کو ایک دم عزاداری سے الگ کر دیا گیا ہے. سرکار سید الشہداء نے جو اہداف بیان کیے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ مجالس میں نے یہ بات عرض کی اور بارہا عرض کی ہے، اور ہم خود یہاں پہ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال سے مجلسیں کر رہے ہیں تو خود ہم کو امام حسین کی باتیں کتنی معلوم ہیں. اور جب ہم کو امام حسین کی باتیں نہیں معلوم ہے تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا، کن اہداف کے تحت. اتفاقاً خطبہ مینا میں امام حسین نے جس چیز کے لیے سخت ترین انداز میں تنبیہ کی تھی اس وقت کے علماء اور بزرگان کو کہ تم اپنے باپ دادا کے رسومات کے لیے تو بہت زیادہ کوشاں رہتے ہو، اور دین کی تحفظ کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے یا تم کوئی کوشش نہیں کرتے. خوب یہی آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی ہم لوگ اسی راستے پہ جا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا، اس کے خلاف آواز اٹھے گی تو ہم لڑیں گے. دین کے خلاف آواز اٹھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ مثلاً ابھی دیکھیں آپ لکھنؤ کے حالات، بعض چیزوں پہ بہت ہنگامہ ہوا. اسی لکھنؤ میں ایک بہت بڑے پروگرام میں ایک بہت بڑی شخصیت کے 40ویں کی مجلس تھی، اس میں کسی کو باہر سے بلایا گیا اور بھرپور طریقے سے وہاں پہ توحید کو پائمال کیا گیا، اور کسی نے کچھ نہیں کہا. پھر کچھ عرصے بعد خدا واقعی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے سائے کو باقی رکھے کہ ایک 7 صفحے کا خط آیا کہ جس نے اس کے اوپر احتجاج کیا. مسئلہ صرف لکھنؤ کا نہیں ہے، دوسرے بہت سارے شہروں کا مسئلہ ہے اور تقریباً اسی طرح کا مسئلہ ہے. لہٰذا سرکار سید الشہداء نے کیا کہا ہے، ہم سے کیا چاہا ہے؟ بہت اہم چیز عزاداری میں ہے رسومات کے خلاف لڑنا. لیکن دوسری طرف سے جو عزاداری ہماری ہے وہ در واقع رسومات کا مجموعہ ہے. یہ ساری چیزیں اتفاقاً نہیں ہوتی ہیں. مثلا آپ توجہ کیجئے گا کہ عشرہ اولیٰ کے تھوڑا پہلے سے سوشل میڈیا پہ اس طرح کے میسیجز زیادہ سرکولیٹ ہوتے ہیں جس میں یہ باتیں آتی ہیں، یہ مفہوم ہوتا ہے کہ عمل کوئی اہم چیز نہیں ہے. آپ مثلا مجلس کر لیں تو سارے گناہ معاف، آپ فلاں کر لیں تو گناہ معاف، رو لیں تو گناہ معاف، یہ کر لیں تو گناہ معاف، یا کچھ کرنے اس طرح کی چیزیں کہ جو انسان کو عمل سے دور کرتی. یہ اتفاقی نہیں ہے کہ ان دنوں میں اتفاقاً آ رہی ہے.
یہ پلاننگ کے ساتھ ہے. کون پلاننگ کر رہا ہے؟ کہاں سے یہ میسج آ رہے ہیں؟ احادیث گڑھی جا رہی ہیں، احادیث کا مس یوز ہو رہا ہے. کون مس یوز کر رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ملنگی اخباری کر رہے ہیں. خود ان کو کیا معلوم بیچاروں کو حدیث کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ یہ سرکولیٹ کرتے ہیں، ان کا موبائل یوز ہوتا ہے، لیکن لکھنے والے یہ نہیں ہوتے ہیں، میسج بنانے والے نہیں ہوتے. تو کہیں سے تو ہے کہ جس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. یہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ آج ہماری عزاداری اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ اس کو دوسرے لوگ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی اور بہت عجیب بات ہے کہ ہماری عزاداری کو دوسرے لوگ ہینڈل کریں. کس اعتبار سے کریں گے وہ، اور اس سے کیا اہداف چاہتے ہیں اور کہاں لے کے جاتے ہیں؟ لہٰذا وہ عزاداری کی جس سے بصیرت پیدا ہونی چاہیے، وہ عزاداری جس سے معرفت اسلامی ہمارے درمیان آنا چاہیے، وہ عزاداری جس کے ذریعے سے رسومات کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، وہ عزاداری جس کے ذریعے سے ہم اطاعت و فلاں بہت ساری وہ چیزیں غائب ہیں. سارا معیار لفاظی یا لوگوں کا خوش ہونا، یہ ساری چیزیں اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو بہرحال یہ ساری چیزیں پلٹتی ہیں کہ جہاں پہ اورینٹلزم میں اس پہ ریسرچ ہوتا ہے، کیونکہ جو احادیث آتی ہیں وہ یوں ہی نہیں آتی ہیں. کوئی بیٹھ کے ریسرچ کرتا ہے، کوئی بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اور پھر وہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کے طریقے سے یا بعض اوقات MI6 وغیرہ کے جو افراد ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے درمیان لائی جاتی ہیں. رسومات حتیٰ ہمارے درمیان لائی جاتی ہیں. جہاں ایک طرف میسج کے مسائل ہیں، وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ہمارے یہاں رسومات ہیں وہ عشرہ اولیٰ میں، اور اس میں بھی سب سے زیادہ رسومات جو ہیں وہ 8 سے 10 محرم تک. جبکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ ہم کو رسومات کی مخالفت کرنی چاہیے. رسومات لائی جاتی ہیں ہمارے درمیان، سن لیا کہ یہ پڑھ لو تو یہ ہوتا ہے، ایسا کر لو، فلاں نذر دلا لو، فلاں فاتحہ، یہ وہ. تو اس لالچ میں رسومات کو ہم لا کے شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہی رسومات دین بن جاتی ہے کہ جس کو صحیح معنوں میں دین میں ہم بدعت کہتے ہیں. اب اس کی آپ مخالفت نہیں کر سکتے. اس کی مخالفت کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ دین کی مخالفت کر رہے ہیں. لہذا ضروری یہ ہے کہ روز اول جس دن وہ رسم ہمارے ہاں آئے، اسی دن آپ اس کو مخالفت کیجئے، اس کو ختم کیجئے، اس کو بیچ میں آنے ہی مت دیجئے، تاکہ یہ مسائل ہمارے درمیان پیدا ہونے ہی نہ پائیں. یہ جو حالات رسومات اور ان ساری چیزوں کے ہیں، تو اب یہ رسومات بلا وجہ نہیں ہے. ایک تو خود رسومات جس اہداف سے ڈالی جا رہی ہیں، بھیجی جا رہی ہیں، وہ اپنے اہداف الگ. دوسرے جب رسومات آتی ہیں تو کسی نہ کسی دوسری چیزوں سے دور کر دیتی ہیں. ہدف کربلا سے، سرکار سید الشہداء کے ہدف سے دور کر دیتی ہیں. خوب یہ اس طرح کی گفتگو کی ایک طولانی فہرست ہے اور ایک تفصیلی چیز ہے. اس کو بیچ میں ہم چھوڑتے ہوئے اب دوسری طرف ہم اگر آئیں تو ہمیں اپنا اور اپنے عوام کے اس شعور کو اتنا بلند کرنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں خود بخود اثر انداز نہ ہوں. وہ کیسے بلند کریں گے؟ ٹھیک ہے، ایک بہت اہم گفتگو ہے کہ ممبر کی، کہ ممبر پہ ذاکر کون ہے، کیسا ہے، کس طریقے سے بیان ہوتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. ابھی ادھر سے بھی جو سوال آیا ہے وہ تقریباً اسی ٹائپ کا ہے. خاص کر کے خواتین میں ذاکرہ جب ڈھونڈی جاتی ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے کہ پڑھی لکھی ذاکرہ ملے جو واقعی حوزے سے پڑھی ہوئی ہے، یا اگر نہیں پڑھی ہے حداقل ذمہ داری کو محسوس کریں. ہم آپ کو بعنوان مثال صرف بتائیں کہ ایک جگہ ذاکرہ نے پڑھا، یہ حاضری کی جو نظر ہوتی ہے اس سے متعلق کسی نے شاید پوچھا ہو یا جو بھی ہو، انہوں نے پڑھا کہ یہ حاضری کہاں سے آئی. تو کہا جب کربلا کا یہ قافلہ جا رہا تھا تو کھانے پینے، یہ پڑھا ہے غلط ہے، یہ نہیں کہیے گا کہ یہاں کہا گیا. کھانے پینے کا انتظام جناب عباس کے ہاتھ میں تھا، اور جب کسی کو کچھ ضرورت ہوتی تھی مانگتا تھا، جناب عباس کہتے تھے حاضر ہے، تو وہاں سے یہ حاضری بنی. ابھی یہاں دوسری بہت ساری چیزیں ہیں. بعض علاقوں میں حاضری میں کباب پراٹھا ہوتا ہے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جناب عباس کو بہت زیادہ پسند تھا. اس طریقے سے جو ہے ممبر پہ پڑھا گیا ہے، یہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے، ممبر پہ پڑھا گیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان مجالس سے اور اس عزاداری سے ہم کو کیا ملے گا اور کہاں تک پہنچیں گے. تو اہم یہ ہے کہ مثلا جہاں ایک طرف ممبر بہت اہم ذریعہ ہے، بہت اہم وسیلہ ہے، وہاں اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں، مثلا احادیث یا اقوال کے بینرز لگائیں. جہاں پہ بہت سارے غلط میسج وائرل ہو رہے ہیں وہاں پہ ہم اچھے میسج بنائیں. ہمارے بعض برادران نے کچھ سال پہلے یہ زحمت کی تھی، بیچ میں لاک ڈاؤن نے بہت ساری چیزوں کو توڑ دیا، کہ بینرز بنا کے گوگل ڈاک پہ ڈالا تھا
اور وہ سب کے لیے عام تھا. جس کو بھی پرنٹ کرانا ہے ان کو پرنٹ کی فائل مل جائے گی, اور اس میں من جانب کی جگہ خالی چھوڑ دی تھی. جس شہر میں جس علاقے میں جو انجمن چاہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرے, نیچے اپنا نام ڈالے, پرنٹ کرائے, اپنے یہاں لگائے. اس میں سرکار سید الشہداء کے اقوال یا اس سے متعلق اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ موجود تھیں. انشاءاللہ اس سال کوشش ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا, اس کو بہتر. تو ایسے بھی بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے شعور کو بلند کر سکتے ہیں. حداقل کچھ تو امام حسین کی بات پہنچے. مثلا ابھی کچھ سال پہلے اخباریوں کی طرف سے یہ بہت بڑا وہ آیا تھا کہ مقصد حسین صرف علی ولی اللہ. اب وہی ہے کہ کلمۃ الحق, لیکن ارادہ کیا ہے؟ ارادہ بہا باطل. تو یہ جو حالات پیدا کیے جاتے ہیں, اس کے مقابلے میں اگر لوگوں کا شعور بلند ہوگا تو وہ خود بخود ان چیزوں کو محسوس کر لیں گے. ایک بہت اہم مسئلہ اس میں پیش آتا ہے کہ جو جلوس نکلتے ہیں ہمارے یہاں, جلوس کی جو قانونی حیثیت ہوتی ہے وہ اگر نااہلوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر بہت کچھ چاہ کے بھی آپ نہیں کر سکتے. لہٰذا بعض جگہوں پہ مثلا جلوس کے بیچ میں جب نماز کے اہتمام کی کوشش کی گئی کہ بھائی نماز کا ٹائم, جلوس مثال کے طور پہ دوپہر میں نکل رہا ہے, رات دیر تک چل رہا ہے, بیچ میں مغرب کا وقت ہوا, نماز قائم کرنا ہے, آپ کے جلوس کو کوئی ڈسٹربنس کچھ نہیں ہوگا, کوئی مشکل نہیں ہے, سائیڈ میں ایک الگ اسکول ہے وہاں پہ ہم نماز قائم کریں گے. تو جلوس کے جو بانی تھے جن کے نام پہ پرمیشن تھا انہوں نے اجازت نہیں دی. شیعہ کی ہم بات کر رہے ہیں, پرمیشن جس کے نام ہے. اور جب کافی کوشش کی گئی تو انہوں نے نماز جن لوگوں نے قائم کی ان کے خلاف جا کے پولیس میں کمپلین کی, FIR کیا, کیس چلا, اس پہ مقدمہ چلا. یہ شیعوں کی بات ہے, یہ اہل سنت کی بھی بات نہیں ہے, یہ ہندوؤں کی بھی بات نہیں ہے. لہٰذا قانونی اعتبار سے بھی تھوڑا سا ہم کو, لیگل اعتبار سے بھی مضبوط ہونا ہوگا کہ جو جلوس کے پرمیشن ہے یہ نااہلوں کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے, ورنہ جلوس کا استحصال یا ایسی چیزوں کا استحصال ہوگا. پھر جب ہم تھوڑا سا اس کو منظم کریں گے تو اہداف کو بھی بیان کر سکتے ہیں. بنیادی اعتبار سے ہم لوگ خود بھی یہ شعور پیدا کریں اور دوسروں کے اندر بھی اس شعور کو ڈالنے کی کوشش کریں کہ ہمیں بھی تو خود کربلا کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. کربلا کو لے کے ہم نے کچھ پڑھا, کوئی کتابچہ, کتاب, مقتل. لہٰذا ہم اپنے لیے کوئی ایسی تحریک چلائیں کہ کربلا کو لے کے کوئی مقالہ, کوئی کتاب, مثلا حماسہ حسینی حداقل ہم میں سے سب کو پڑھ لینا چاہیے. مقاتل میں سے کوئی ایک مقتل حداقل پڑھ لیں. بالآخر کبھی ہم کوئی ذاکر آئے اور کچھ بھی مصائب میں پڑھے, مصائب میں تو ہوتا ہے نا, پبلک بھی عادی ہو گئی ہے, جب تک قاعدے سے وہ زبردست قسم کا ظلم نہیں بتایا جائے وہ روتی نہیں, تو ظاہر وہ روز بروز ظلم میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. تو ایک نئی روایت, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت آپ نے غلط پڑھی؟ ابھی ایک مسئلہ ہوا تھا, اس مسئلے کو لے کے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ نہیں, لیکن صرف آپ کو بتا دیں کہ اگر آدمی نے پڑھا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ایک مسئلہ تھا, ظاہر غلط تھا, وہ غلط مسئلے کو لے کے ایک صاحب کی جو عالم نما ہے, بہرحال نام کے اعتبار سے بہت بڑی شخصیت ان کی, وہ آئے تھے اس مسئلے کی غلط بات کی ترویج کرنے کے لیے. تو ایک جوان کی جنہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تھا, پڑھا تھا, ان کو معلوم تھا حقیقت کیا ہے, جا کے انہوں نے بحث کی, وہ چپ ہو گئے, ان کو ماننا پڑا کیونکہ وہ روایت کربلا سے متعلق تھی ہی نہیں. انہوں نے بتایا کہ قبلہ کعبہ 900 ہجری 950 ہجری تک تو یہ روایت کہیں ہے ہی نہیں کسی کتاب میں, یہ تو اس کے بعد شروع ہوئی ہے, روضۃ الشہداء سے آئی ہے, فلاں ساری چیزیں مراحل بتائے. خوب چپ ہو گئے, وہ پبلک میں خاموش ہو گئے, ان کو خاموش ہونا پڑا. تو کچھ بیسک معلومات تو ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی بات ہو تو حداقل ہم گفتگو کر سکیں. لیکن گفتگو کا مطلب ہی نہیں لڑیں جا کے یا کسی کی توہین کریں. جو بھی بات ہو وہ رسپیکٹ کے اندر ہو, تہذیب اور احترام کے اندر ہو. تو بہرحال یہ بہت محدود اور بہت ہی مختصر میں کچھ باتیں تھیں کہ جو ہم نے پوائنٹس کے اعتبار سے پیش کر دیا, لیکن وقت نہیں ہے, ورنہ یہ باتیں واقعی پوائنٹس کے اعتبار سے بہت تفصیلی ہیں کہ جس کو اگر ساری باتیں بیان کی جائیں تو کافی ٹائم لگے گا. میرے خیال سے یہاں کے لیے اتنی کافی ہیں. انشاءاللہ آگے اب آپ جان صاحب سے استفادہ کریں اور جو اصل سوال جواب اور آپ لوگوں کی طرف سے گفتگو کا سیشن ہے وہ انشاءاللہ مزید مفید ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.